ناظرین، برطانیہ لاک ڈاؤن کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے کچھ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ لوگوں کو مشروط طور پر کام پر جانے کی اجازت دی گئی تو ایسا لگا جیسے بیمار معاشرے کو بھی زندگی مل گئی ہو۔ ٹرینز میں رش اور سڑکوں پر چہل قدمی شروع ہو گئی۔ تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے کئی علاقوں میں پرائمری سکولز 1 جون سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جولائی میں ایسے ریسٹورنٹس جن کا اوپن ایریا ہے کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کے دوسرے فیز میں نقصان سے بچنے کے لیے لوگوں کو الرٹ رہنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اسٹے ہوم کے سلوگن کو سٹ الرٹ سلوگن میں بدل دیا ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ سیکرٹری نکولا سٹرجن نے اسے سمجھ سے بالاتر قرار دیتے ہوئے لاک ڈاؤن میں فی الحال کوئی تبدیلی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پارکوں میں ورزش کے اوقات کار بڑھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ لوگ اب زیادہ دیر تک ورزش کر سکتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے میل ملاقات بڑھا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا اور عوام کی جانب سے وزیر اعظم کے مبہم فیصلوں پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کام پر جانے کا کہا بھی جا رہا ہے اور ساتھ گھر رہنے کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، جس سے لوگ کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو کم سے کم استعمال کریں اور سائیکل اور پیدل دفاتر جانے کو ترجیح دیں۔ کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کے پیش نظر مختلف ممالک میں پھنسے طلبہ، عمر رسیدہ وزٹرز اور معذور افراد کو پاکستان بھجوایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز حکومت اور پاکستان ہائی کمیشن کی کاوشوں سے لندن سے اسلام آباد کے لیے تقریباً 250 سے زائد مسافر پر مشتمل فلائٹ PK 786 پہنچی تھی۔ تفصیلات دیکھیے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ لندن سے اسلام آباد کے لیے تقریباً 250 سے زائد مسافروں پر مشتمل PK 786 فلائٹ اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ لندن، برمنگھم، مانچسٹر اور برطانیہ کے دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے مسافروں نے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا، نلدار علی ابڑو، کنٹری مینیجر PIA تیمور علی ملک اور OPWC تنظیم کے عہدیداران کی کاوشوں کو لائق تحسین قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا، OPWC فلاحی تنظیم کے چیئرمین نعیم نقشبندی اور PIA کے تیمور ملک نے مسافروں کے لیے جس جذبے اور خدمت کا مظاہرہ کیا، ہم اس مشکل وقت میں ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی تھا پرابلم سی UK اور نفیس زکریا اور نعیم عباسی نے بہت ہیلپ کی UK میں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ We salute Pakistan High Consulate, Pakistan High Commission, PIA for respecting, appreciating and doing so much for us. We will forever, for our lifetime, for the rest of our lives, will be very thankful and grateful to you. High Commissioner Nafees Zakaria Sahib and Dildar Ali Abdo Sahib. We thank PIA, we thank Pakistan High Consulate, Pakistan Zindabad. انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے وطن واپسی کو ممکن بنانے پر حکومت پاکستان اور لندن ہائی کمیشن کے اس تعاون کو یاد رکھیں گے۔ روس کورونا سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ روس میں 30 مارچ سے لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ اس میں 31 مئی تک توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس قابو سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ شاہد گھمن کی رپورٹ۔ روس میں کرونا وائرس کے روزانہ 1,88,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اب تک 5.6 ملین ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ روس میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2.25 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 2,000 سے بڑھ گئی ہے۔ روسی وزیر اعظم میخائیل میشوستین سمیت روسی کابینہ کے 3 اعلیٰ عہدیدار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپریل سے 11 مئی تک سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں چھٹیوں کا اعلان کر رکھا تھا، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نان ورکنگ دنوں میں توسیع کی بجائے 12 مئی سے تمام سرکاری ادارے عوام کی خدمت کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کرونا وائرس کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا عمل جاری رہے گا۔ حکومت نے روسی بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی دگنا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 27 ملین بچوں کی خصوصی امداد کی جائے گی، جبکہ کرونا وائرس سے بے روزگار ہونے والے 14 لاکھ افراد کی مدد کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 2020 کے پہلے 6 ماہ کے سیلز ٹیکس کے علاوہ تمام ٹیکسز معاف کر دیے ہیں۔ حکومت نے اسمال بزنس کی مدد کرنے والے فائنانس آرگنائزیشنز کو 12 ملین روبل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے NGOs کو ہر ماہ 60,000 روبل دیے جائیں گے۔ روس میں تاحال تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ صدر پوتن کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام گورنرز اپنے علاقوں میں لاک ڈاؤن اپنی مرضی سے کھولیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقوں میں کاروبار کھولنے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ روس کے کرونا وائرس سے کم متاثرہ شہروں کو جلد کھولا جا سکتا ہے، جبکہ موسم گرما میں ساحلی شہر کریمیا، کرسنادار، سوچی وغیرہ کے بیچز کھول دیے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔
اٹلی میں 5 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امیگریشن دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ زرعی اور گھریلو کام کا کانٹریکٹ رکھنے والوں کو ابتدائی طور پر 6 ماہ کے ڈاکومنٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں پاکستانی تارکین وطن بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جبکہ حکومت اتحادی جماعت نے فیصلے پر اعتراض کر دیا ہے۔ تفصیلات دیکھیے تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں جاری کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے یورپی ممالک کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک میں کورونا وائرس کے خوف سے ورکر نہیں آ رہے، جس کے باعث اٹلی کا زراعت کا شعبہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اٹلی میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ورکر زرعی شعبے میں کام کرنے کے لیے مشرقی یورپ سے آتے ہیں، تاہم موجودہ لاک ڈاؤن اور اٹلی میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے باعث یورپی ممالک سے ورکرز اٹلی کا رخ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اٹلی کی وزارت زراعت نے افرادی قوت پوری کرنے کے لیے اٹلی میں ہی موجود 6 لاکھ سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ریگولر کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز دی تھی، جس پر اپوزیشن کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز اطالوی وزیر اعظم جوزپے کونتے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک معاہدے پر اتفاق ہوا، جس کے تحت اٹلی میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو ریگولر کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے۔ اطالوی حکومت کے اس فیصلے سے لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن مستفید ہو سکیں گے، جن میں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے۔ دوسری جانب اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس اسکیم کے تحت بلیک مارکیٹ کا خاتمہ ہوگا، جو کہ غیر قانونی تارکین وطن کو کانٹریکٹ کے بغیر کم معاوضے پر کام کرواتے ہیں، جبکہ اس اقدام سے حکومت کو بھی ٹیکس کی مد میں آمدنی ہوگی۔ اور سعودی عرب میں کورونا وائرس کے باعث غیر ملکی ورکرز مالی پریشانی کا شکار ہیں۔ ان حالات میں پاکستانی مخیر حضرات ان ورکرز کی امداد کر رہے ہیں۔ پاکستانی ہوٹل بھی ان ورکرز کی بلا تفریق کھانا مہیا کر رہا ہے۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں پاکستانی ورکرز کے علاوہ دیگر غیر ملکی ورکرز کی بڑی تعداد موجود ہے، جو کورونا وائرس کی وجہ سے ملازمت نہ ہونے اور کرفیو کے پیش نظر مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے میں جہاں مخیر حضرات ان کی مدد کر رہے ہیں، وہیں پاکستانی ہوٹل بھی ورکرز کو کھانا مہیا کرتے ہیں۔ پاکستانی ہوٹل کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ سحری اور افطاری میں 200 افراد کو کھانا مہیا کرتے ہیں، جن میں پاکستانی ورکرز کے علاوہ دیگر ممالک کے ورکرز بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ ورکرز نے بھی ہوٹل انتظامیہ کی کاوش کو سراہتے ہوئے ان کے جذبہ انسانیت کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح جہاں انسانی جذبے فروغ پاتے ہیں، وہیں پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کورونا وائرس سے متاثر ہے۔ اس سچویشن میں بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پریشان حال ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میمونہ ریسٹورنٹ کے دروازے کھلے ہیں اور ہماری طرف سے روزانہ افطار اور سحری کے کھانے کا فری انتظام ہے۔ میمونہ ریسٹورنٹ دیتا ہے، کھانا فری میں دے رہا ہے، کوئی اقامہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی سیلری نہیں ملتے، وہ لوگ کو دے رہے ہیں، وہ اچھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کو زیادہ یہ ہونے دو اور بھی زیادہ دینے کے لیے، آدمی لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ کرنے دو، لیکن بہت اچھا کام ہے یہ۔ سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں ورکرز موجود ہیں، جن کو ایک جانب سعودی خیراتی ادارے راشن مہیا کر رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستانی مخیر حضرات اپنے ہم وطنوں کی مشکل گھڑی میں سہارا بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں غیر معمولی موسم نے شہریوں کو حیران کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں تیز دھوپ کے دوران برف باری، درخت، عمارتیں اور پھول برف میں ڈھک گئے۔ امریکی محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں سرد موسم کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں ٹریفک، فیکٹریاں اور ماحول آلودہ کرنے والی صنعتیں بند ہیں۔ جان لیوا وبا کی وجہ سے انسانیت خطرے میں ہے، لیکن فطرت پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں فضائی اور ماحولیاتی آلودگی کا سلسلہ رکنے سے موسم پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں موسم اور ماحول فطرت سے قریب ہو رہے ہیں، تو کئی مقامات پر موسم غیر معمولی انگڑائی لے رہا ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں ہونے والی غیر معمولی برف باری اس کا واضح ثبوت ہے۔ دن کی روشنی میں اچانک برف کی پھوار شروع ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے درختوں عمارتوں کو ڈھک دیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے کئی شہروں میں ہونے والی اس غیر معمولی برف باری نے شہریوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ امریکی محکمہ موسمیات نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے شمال مشرقی امریکہ میں ٹھنڈے ٹھار موسم کی پیشگوئی کی ہے۔